بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے، دیٹ از سیمن انالیسس، جو ہوتا ہے منی کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے۔ جب بھی ہمارے پاس انفرٹیلٹی کے پیشنٹس آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کا سیمن انالیسس کراتے ہیں۔ اچھا، سیمن انالیسس کے لیے کیا وہ چاہیے؟ سیمن انالیسس ہم 2 سے 3 دن کا وقفہ آپ کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ایک لیب میں اس جگہ پہ دینا چاہیے تاکہ آپ اس ٹیسٹ کو 1 گھنٹے کے اندر لیبارٹری تک پہنچا دیں، اور اس کے لیے جو لیب سے باٹل ملتی ہے وہی ریکمینڈڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سیمن انالیسس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے اس کی جو وہ ہوتی ہے کہ اس کی والیوم کتنا ہے، کہ سیمن کتنا کم ہے کہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 1.5 ml تک کم از کم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم اس کا کاؤنٹ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پر ml۔ اس میں اباؤٹ 15 ملین اس کا جو ہے وہ اپنا کم از کم کاؤنٹ ہونا چاہیے، 15 ملین پر ml، 39 ملین ٹوٹل کاؤنٹ ہونا چاہیے اس کا، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا ہم نے دیکھ لیا والیوم کہ کتنا ہونا چاہیے، پھر اس میں سپرم کی تعداد کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو سپرم ہے اس کی ہم موٹیلٹی دیکھتے ہیں کہ حرکت اس میں کتنے سپرمز کر رہے ہیں۔ پھر موٹیلٹی کی بھی قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے پروگریسو موٹیلٹی کہ سپرم آگے کتنی رفتار سے جا رہا ہے، ریپڈ پروگریسو موٹیلٹی، پھر اس میں ریپڈ پروگریسو موٹیلٹی اور سلو موٹیلٹی ہم دیکھتے ہیں کہ سلو کتنے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریپڈ پروگریسو موٹیلٹی کتنی ہے، سلو پروگریسو موٹیلٹی کتنی ہے، نان پروگریسو موٹیلٹی کتنی ہے، اور اس میں جو وہ ہوتے ہیں اموٹائل سپرمز کتنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو ریپڈ پروگریسو موٹیلٹی کم از کم 32% ہونی چاہیے، کہ اگر آپ 100 سپرم دیکھتے ہوں تو اس میں 32 سپرم وہ تیز دوڑتے ہونے چاہیے، جو تیز دوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس میں مارفالوجی دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے، اسٹرکٹ کروگرز کرائٹیریا کے مطابق ایک کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے۔ سپرم کے جو ہیڈ ہے، نیک ہے، مڈل پیس ہے اور ٹیل ہے، سپرم کے 4 حصے ہوتے ہیں، تو مارفالوجی میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے۔ تو کم از کم 100 میں سے 4 سپرم آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ سپرم میں پس سیلز کہ اس میں انفیکشن وغیرہ تو کوئی نہیں ہے، تو وہ لیس دین 1 ملین پر ml ہونی چاہیے، لیس دین 1 ملین، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جو غلطی کر دیتے ہیں، بڑے بڑے لیبز یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جو امیچور سپرم سیلز ہوتے ہیں اس کو وہ پس سیلز بولتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبان بھی مریض کو دوائی پہ دوائی لکھ رہا ہوتا ہے، اور ان کو انفیکشن کی، پیشنٹس کو انفیکشن کی کوئی علامات بھی نہیں ہوتی، نہ پیشاب میں جلن ہوتا ہے، نہ ہم بستری کے بعد کوئی تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پس سیلز کو وہ لیتے ہیں، لیب والے رپورٹ دے دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبان پھر اینٹی بایوٹکس لکھتے ہیں، سپرم کا کلچر کرتے ہیں، لیکن اس میں نہ کلچر میں کوئی وہ ہوتا ہے، پھر نہ کوئی جراثیم آتے ہیں، نہ اینٹی بایوٹکس سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔